بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، لمبی عمریں اللہ دے، یہ دعا کرنی چاہیے، مگر ہم سب چلے جائیں گے اس دنیا سے، اس لیے کہ صرف آب حیات چار نبیوں نے ہی پیا ہے۔ آب ہم محاورتاً کہتے ہیں نا اختر بھائی، ہم محاورتاً کہتے ہیں نا کہ بھائی کیا آب حیات پیا ہے کیا؟ یعنی کیا ہمیشہ رہو گے؟ جی کب تک رہو گے؟ آب حیات پی لیا، ہم نے کوئی آب حیات تو نہیں پیا۔ یہ جو آب حیات نہیں پیا یا آب حیات پینے سے مطلب یہ یعنی زندہ رہنا اور موت کا نہ آنا۔ جی تو ہم نے تو آب حیات نہیں پیا، چار نبیوں نے آب حیات پیا ہے۔ کوئی 4000 سال سے زندہ ہے، کوئی 2500 سال سے زندہ ہے۔ حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر، یہ چار نبیوں نے آب حیات پیا ہوا ہے۔ آب حیات پینے والا ہزاروں سال رہ سکتا ہے، اور جسے چکھ کر وہ زندہ ہو اس کی زندگی پہ یقین نہیں ہے، اس لیے کہ آب حیات اور ہے، عین حیات اور ہے۔ عین الحیات سے تو ہزاروں آب حیات، عین الحیات سے تو ہزاروں آب حیات کے قطرات نکلتے ہیں۔ جس نے آب حیات ایک گھونٹ پی لیا ہو وہ 4000 سال اس کی زندگی کے تم مقر اور معترف ہو، اور وہ جو گھونٹ اس نے پیا ہے، جس چشمے سے پیا ہے، اس کے بارے میں 1150 سال کے بعد کہتے ہو کیسے زندہ ہیں؟ کیسے اتنی لمبی عمر ہو سکتی ہے؟ اتنے عرصے تک غیبت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تمہیں اگر خضر سمجھ میں آ گئے تو مہدی بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی حیات سمجھ میں آ گئی تو امام مہدی کی حیات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ امام ہیں عین الحیات، امام کا وجود ہے عین الحیات۔ توجہ چاہوں گا، یہ زندگی بانٹنے والا وجود ہے، زندگی دینے والا وجود ہے۔ میرے ہمراہ میں ڈائری بھی تھی نا، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ایک اور خواہش کروں گا شاعروں سے، شاعر حضرات سے ایک اور خواہش کروں گا کہ جو ہم شاعری میں اردو بولتے ہیں نا، وہی نثر میں بھی بولنے کا کچھ رواج ڈالیں اور تھوڑی سی محنت بڑھائیں۔ تو اگر ہم نثری دنیا میں بھی اور مکالمات اور محاورات میں بھی وہ شاعری والی زبان کو رکھیں تو معیار معاشرے کا بلند ہو جائے گا۔ معاشرے کے معیار کو اونچا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ابھی بہت اچھے الفاظ مصروں میں استعمال ہو رہے تھے اور لوگ سمجھ رہے تھے تبھی تو داد دے رہے تھے، تو پھر اگر انہیں اگر ہم محاوراتی دنیا میں بھی لے آئیں تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام عین الحیات ہیں، اور ان سے زندگی بڑھتی ہے، ان سے زندگی پھیلتی ہے، یہ زندگی بانٹنے کا ذریعہ ہے، یہ زندگی دینے کا ذریعہ ہے۔ انہی کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے، انہی کی وجہ سے ہمیں زندگی مل رہی ہے، اور رزق کا بنیادی اور اصلی عنوان ہے پانی۔ پانی ہے جو زندگی دیتا ہے۔ السلام علیکم، سلام ہو اہل بیت آپ پر کہ جن کی وجہ سے پانی برستا ہے۔ آپ سبب ہیں باران بارش کے، آپ سبب ہیں بارش کے برسنے کے، آپ کی وجہ سے اللہ پانی برساتا ہے۔ یہ جو پانی کے برسنا آپ کی وجہ سے ہے، یعنی آپ کی وجہ سے حیات مانتا ہے۔ پانی ذرا 2 سال نہ برسے پھر دیکھیے گا قحط سالی، پھر خدا نخواستہ دیکھیے گا اموات کی کثرت، اور پانی 1 سال نہ برسے 2 سال نہ برسے تو لوگوں کے مرنے کی تعداد، اموات کی تعداد بڑھ جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پانی برسے گا تو زندگی بٹے گی۔ تو اہل بیت کی وجہ سے اللہ پانی، اور پھر یہ خود عین الحیات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان پہ تشریف فرما ہے، اور دسترخوان پر جو غذائیں رکھی گئیں انہیں تناول کیا گیا۔ تناول کے بعد امام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، الحمدللہ
الحمدللہ ھذا منکا یا اللہ و من رسولک، حمد ہے یا اللہ تیری، یہ جو تو نے ہمیں آج کھلایا ہے یہ تیری طرف سے تھا اور تیرے رسول کی طرف سے تھا۔ تو حضرت امام اعظم نے فوراً فرمایا تجعل مع اللہ شریکا، آپ نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو شریک بنا دیا، اللہ کا رسول اللہ کو شریک بنا دیا۔ تو میرے مولا نے تعجب سے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر تم راضی ہو جاتے اس رزق پر جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ تو خود چاہتا ہے کہ جب میرا شکریہ ادا کرو تو میرے رسول کو بھی یاد کرو۔ یہ جو ہمیں عطا ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ نے طے کی ہے آتین کے ذریعے۔ لہٰذا یہ کون سی بات ہوئی کہ میں وسیلے کا انکار کروں اور حقیقت کا اقرار کروں؟ اللہ کو مانوں مگر اللہ جس کے ذریعے سے عطا کر رہا ہے اس کا انکار کر دوں، تو اللہ کو وہ اپنا ماننا بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس انداز سے تم ہمیں تسلیم کرو۔ ذرا روایت آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ہدیہ۔ بہت ساری روایات احادیث ہیں جس کا آغاز ہو رہا ہے، میں خطابت رکھنے والے دوستوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ غور کریں۔ اول حجر، اول من قال، اول من کتب، اول من یذهب، سب سے پہلا وجود جس نے لکھا، سب سے پہلا وجود جو بولا، سب سے پہلا وجود جس نے اقرار کیا۔ یہ ایسے احادیث کی ایک طویل فہرست ہے۔ اول من، اول من، اول من، پہلا پہلا، فلاں کام میں پہلا، فلاں کام میں پہلا۔ میرے مولا علی نے فرمایا تختم بالعقیق، عقیق پہنا کرو، اس لیے کہ اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعلی ولی اللہ۔ عقیق پہنا کرو، یہ پہلا پتھر ہے جس نے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور مجھ علی کی ولایت کو پہنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسی طرح ہے اول من کتب بالقلم ہوا ادریس، سب سے پہلے قلم تراش کر قلم سے اگر کسی نے لکھا ہے تو سب سے پہلا قلم سے لکھنے والا کاتب حضرت ادریس۔ اول من کتب بالقلم وہو ادریس، توجہ چاہوں گا، اول من کتب بالقلم وہو ادریس کتب بالقلم علیہ، اور ادریس نے قلم سے جو پہلا لفظ لکھا ہے وہ علی لکھا ہے۔ قربان جائیں علی کی عظمت پر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ اب روایت اول من کی روایات میں ایک روایت اب جو آپ کے لیے اس مضمون پر ہے، اول من المیاہ اقر ولایت علی ابن ابی طالب وہو ماء الحیات، سب سے پہلا پانی جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اسی کو اللہ نے آب حیات نام دے دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ اولو میں ماشاءاللہ۔ اول من المیاہ اقر بولایت علی ابن ابی طالب وہو ماء الحیات، سب سے پہلا پانی جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اس کا نام آب حیات ہے۔ آب حیات اگر خضر پی لیں تو ہزاروں سال سے زندہ رہیں،
وہ آب حیات پینے والے ہیں اور امام زمانہ عین الحیات.